میرے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے، بیٹے اولیاء اللہ کی شان سنانے کے لیے اس کو آگے رکھو، جب اس سے دیکھ کر اولیاء اللہ کی شان سناؤ گے تو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ ایک آپ کے بارے میں یہ بڑا مشہور سا واقعہ ہے، اس کے اوپر نعتیں بھی بنی ہوئی ہیں، لیلا یارویں والے دا نا تے ڈبی ہوئی تر جائی، لیلا یارویں والے دا نا ڈبی ہوئی تر جائی۔ یہ اس کے پیچھے واقعہ ہے، صحیح ہے غلط ہے مجھے نہیں پتا، صحیح ہے غلط ہے، میں اس کی اصل سنانے لگا۔ میں اس کی ہمارے بابا نگینہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی مدحت میں 4 نعتیں لکھی، اور آپ کے نام کے ساتھ یہ لقب لکھا جاتا تھا کہ نائب غوث ثقلین۔ ایک مائی آئی آپ کے پاس، کہنے لگی کہ سرکار میرا پتر برات لین گیا ہے، او دریاؤں پار، مدت ہو گئی آیا ہی نہیں۔ تو آپ نے دیکھا تو فرمایا وہ تو مر کھپ گیا ہوا، لیکن مائی کی حالت دیکھی تو فرمایا آ رہا ہے۔ ایسے کشتی اللہ نے زندہ کر کے واپس بھیج دی، کہتے لیلا یارویں والے دا نا ڈبی ہوئی تر جائے۔ اچھا یہ جملہ بڑا تکلیف دیتا بعض، پھر ایسے شرک کے فتوے آتے۔ آئیے سنیں آپ قرآن مجید۔ ایک اللہ کے نبی تھے جن کا نام تھا سیدنا ایوب علیہ السلام۔ ہو بڑے لینڈ لارڈ تھے، کھرب پتی تھے، جانوروں کے ریور اور استبل بھرے پڑے تھے۔ جب سجدے میں سر رکھتے تو کہتے یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر۔ تو شیطان کہنے لگا یا اللہ کیوں نہ تیرا شکر کرے، اتنا مال و متاع تو دیا تو نے، ان کو کوئی امتحان لے، ان کا کوئی امتحان۔ اور دنیا میں امتحان صرف انبیاء اور اولیاء کے ہوتے ہیں، بس یہ یاد رکھیں، لوگوں کے امتحان نہیں ہوتے، لوگ امتحان دینے کے قابل نہیں، ذرا سی اللہ رسی کھینچے تو کفر بکنے پہ آ جاتا۔ ہمارے بابا نگینہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے الف اللہ حقیقی سی گنج مخفی ہوما ظاہر ارادہ آن اٹھیا، کن کے مروڑی جئی میم بن گئی، الف و معرفت دا جا دہان آ اٹھیا، اسے میم دے جوہر دی نال برکت تے بن کے کل شے دا سامان اٹھیا، جنت دوزخ دھرت امبر تے بن کے قدرت دا بیت انسان اٹھیا، ایک گھر آزمائشاں دا تے نبی ولی دیون امتحان اٹھے۔ انبیاء اور اولیاء کی زندگیاں صرف یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے حضور امتحان ہی دیتے رہتے۔ اب ان کے امتحان کی باری آئی، حضرت ایوب علیہ السلام، ایسا زبردست طوفان آیا، ساری فصلیں بہا کے لے گئے، جانور بہہ گئے، مکان کمزور ہو گئے، جب بچے رات کو سونے کے لیے لیٹے تو دیوار اوپر گر گئی، سب وصال کر گئے۔ اللہ اکبر، سارے بچے فوت ہو گئے، فصلیں ختم، جانور ختم، مال و متاع ختم، بیوی رہ گئی خدمت گزار، صدمہ لگ گیا کہ بچے سارے فوت ہو گئے۔ اور اولاد کی فوتگی پر، رشتہ داروں کی فوتگی پر دل پر صدمہ لگنا یہ عین اسلام ہے۔ صرف سینہ کو بھی پیشانی کے اوپر تھپڑ مارنا، آہو بکا کرنا، چیخو پکار کرنا اس کی اجازت نہیں، روز اتنا مرضی، اس کی کوئی ممانعت نہیں۔ 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن 10 دن، مہینہ 2 مہینے چارپائی پہ بیمار پڑے ہیں۔ وہ جو امتحان شروع ہوا تھا پوچھا ہی نہیں کسی نے ایوب علیہ السلام کیا بنا، 7 سال گزر گئے۔ کتنے سال؟ بالکل چارپائی کے ساتھ ایسے کمزور ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، اتنے کمزور ہوئے کہ لقمہ نہیں منہ میں ڈال سکتے تھے، بیوی کھانا کھلاتی تھی۔ تو 7 سال کے بعد اللہ نے خطاب فرمایا ایوب علیہ السلام کیا حال ہے؟ تو کہا یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ایک دن ہمیں روٹی نہ ملے تو ہم اسلام بھول جاتے، 7 سال اللہ نے آزمائش میں ڈالے رکھا، کہا یا اللہ تیرا شکر۔ اللہ نے فرمایا سنا اب شیطان، اب سنا، تو کہتا تھا
بڑا مال ہے تو امتحان ہو، دیکھ میرے بندے امتحانوں میں بھی میرا شکر ہو۔ پھر اللہ سے کہا وہ ایوب اذ نادى ربہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، یا اللہ یہ جو شیطان کی وجہ سے مجھے عذاب پہنچا نا، جو میری عذاب مولا بڑی لمبی ہو گئی، مہربانی فرما دے، اب ختم ہو جائے۔ اب دیکھو رب کیا کہہ رہا ہے، اورکز فرمایا رگڑو برجلک اپنی ایڑی کو، پھر پانی نکلے گا، ھذا مغتسل بارد و شراب، فرمایا پی بھی لو نہا بھی لو تو ٹھیک ہو جاؤ۔ تو یا اللہ یہ پانی سے جو ٹھیک کرنا تھا تو خود بخود کر دیتا۔ تو بتایا کہ رب بھی مسبب الاسباب ہونے کے باوجود سببوں کا قائل ہے۔ وہ کہتا ہے بیمار آدمی دوائی کھائے، بیمار آدمی دوائی کھائے، کہا یہ پانی استعمال کریں تو اندر سے بھی ٹھیک ہو جائیں گے، باہر سے بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو شفا تو اس نے دینی تھی، پانی میں کہاں شفا؟ شفا ہے اس کے امر میں۔ جب وہ حکم دے دیتا ہے تو پیناڈول کی گولی بھی صحیح کر دیتی ہے، اور جب وہ نہیں کہتا تو بڑے سے بڑے ٹریٹمنٹ کے بعد بھی روح قبض ہو جاتا، کیونکہ اس کا حکم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا؟ فرمایا آپ نے شکر گزاری کی، اب ہم آپ کو انعام دیں گے۔ 7 سال امتحان دیا نا، اب انعام۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، فرمایا ہم نے ان کے گھر والے ساری زندہ کر دی۔ ہاں جی، وَمِثْلَهُ، اور جتنے فوت کر کے دوبارہ زندہ کیے تھے اتنے ہم نے اور عطا فرما دی۔ اور فرمایا رحمتم منا، یہ اس شکر کا نتیجہ ہے جو آپ نے کیا، ہم نے آپ پر رحمت فرمائی۔ وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور یہ آپ کا تذکرہ قیامت تک عقل والوں کے لیے یادگار رہے گا، قیامت تک کے لیے۔ جو پڑھے گا، جس نے غوث پاک کو سمجھنا ہے، وہ ایوب علیہ السلام کا ذکر پڑھے۔ اگر اس سے پیچھے چلے جائیں، اس سے پیچھے حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال فوت رہے، پھر اللہ نے زندہ کر دیا۔ اس سے پیچھے چلے جائیں تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اصحاب کہف 360 سال تک جس کیفیت میں سوئے تھے، 360 سال بعد بھی اتنے کے اتنے ہی رہے۔ عزیر علیہ السلام جب گھر سے آئے تو 30 سال کے تھے، جب گھر گئے تو 30 سال کے تھے، جب گھر سے آئے تو بیٹا 10 سال کا تھا، جب واپس گھر گئے تو بیٹا 110 سال کا تھا۔ اس قادر مطلق نے بتایا کہ میں قانون بناؤں تو باپ بڑا کرتا ہوں، بیٹا چھوٹا کرتا ہوں، اور جب قدرت دکھاؤں تو بیٹا بڑا کر دیتا ہوں، باپ چھوٹا کر دیتا ہوں۔ یہ اس کی قدرت ہے۔ قدرت انبیاء اور اولیاء کے لیے دکھا دیتا ہے، اولیاء اور انبیاء کے۔ تو کشتی انہوں نے چاہے زندہ کی یا نہیں کی، میں اس کی طرف نہیں جا رہا، میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر ایسا کیا ہے تو خلاف قرآن نہیں ہے، قرآن میں اس کی اصل موجود ہے۔ اللہ جب چاہے کسی کو زندہ کر، یہ بھی اللہ نے زندہ کیا، وہ بھی اللہ نے زندہ کیا۔